بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک حدیث کا انجام، حدیث معنی حرص کرنے والا، کنجوسی کرنے والا۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی مل گیا۔ وہ عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، آپ مجھے ہمراہ لے چلیں۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ آپ کے پاس ایک اور اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ جب بھوک لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، اے یہودی، بھوک لگی ہے تو وہ اپنی 2 روٹیاں توشہ سے نکال کر دسترخوان پر رکھ دو اور میں اپنی 1 روٹی رکھ دیتا ہوں۔ یہودی، یا نبی اللہ، میرے پاس بھی 1 ہی روٹی ہے۔ لو حضور، کھاؤ، بسم اللہ شریف پڑھو، خدا برکت دے گا۔ کھانا کھا کر آگے چل پڑے۔ راستے میں ایک اندھا ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی تو وہ فوراً بینا آنکھوں والا ہو گیا، اسے خوب نظر آنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے یہودی، اسے خدا کی قسم جس نے میری برکت سے اس نابینے کو بینا فرمایا، سچ سچ بتا، وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ یہودی، اے عیسیٰ علیہ السلام، خدا کی قسم، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، 2 روٹیاں میرے پاس ہرگز نہ تھی۔ پھر آپ اس یہودی کو لے کر آگے چلے۔ جنگل میں ایک ہرن دوڑتا نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح فرمایا، پھر اسے خوب بھونا۔ آپ نے بھی اسے کھایا۔ یہودی نے بھی خوب سیر کر کے کھایا۔ پھر آپ نے اس ہرن کو فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اے ہرن، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرن فوراً خدا کے حکم سے زندہ ہو گیا اور جنگل کو چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے یہودی، تجھے اس خدا کی قسم جس نے میری دعا سے اس ہرن کو زندہ فرمایا، سچ سچ بتا، وہ دوسری روٹی کہاں ہے؟ یا نبی اللہ، خدا کی قسم، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، دوسری بالکل نہ تھی۔ پھر آپ اسے لے کر آگے چلے۔ جب ایک شہر میں گئے تو یہودی نے آپ کا عصا مبارک چرا لیا اور غائب ہو گیا۔ شہر میں اعلان کرا دیا کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس عصا یعنی لاٹھی ہے، اس کی برکت سے فوراً مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اے مسافر بھائی، ہم تو خود چاہتے تھے کہ کوئی طبیب کامل ملے، ہمارے حاکم شہر سخت بیمار ہیں، پہلے انہیں اس عصا سے شفا بخشو، پھر مردوں کو بھی زندہ کرا لیا کریں گے۔ یہودی گیا اور جا کر اس حاکم کے سر پر ایک زور سے عصا رسید کیا، جس سے وہ حاکم مر گیا۔ پھر کہنے لگا، دیکھو اب یہ بالکل مر گیا ہے، میں ابھی اسے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ پھر وہ قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا کہہ کر عصا مبارک کو اس کے سر اور جسم پر پھیرنے لگا۔ بہت کوشش کی مگر وہ حاکم زندہ نہ ہوا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور ایک پھانسی گاڑ دی گئی تاکہ اسے پھانسی چڑھا دیا جائے۔ آخر لا کر اسے تختہ دار پر کھڑا کر دیا۔ خدا کی شان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے لوگو، یہ یہودی تو میرا ہم سفر ہے، تم اس بیچارے کو کیوں پھانسی لگا رہے ہو؟ یہ تو بے گناہ ہے۔ یا نبی اللہ، اس نے پہلے تو ہمارے شہر میں اعلان کیا کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، جس کی مرضی ہو میرا اعجاز دیکھ لے، بس یہ عصا مبارک لگانے کی ضرورت ہے، فوراً مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ہمارا حاکم بیمار تھا، ہم نے کہا اچھا تم پہلے انہیں تندرست کر دو۔ اس نے ہمارے حاکم کے سر پر ایک زور کا ڈنڈا رسید کیا، وہ بیچارہ پہلے ہی سخت بیمار تھا، عصا ڈنڈا لگتے ہی مر گیا۔ پھر قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا کے رٹ لگانے لگا، مگر وہ حاکم زندہ نہ ہو سکا۔ اب ہم حاکم کی قصاص میں اسے پھانسی دینے لگے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا تم اسے چھوڑ دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے، چلو تمہارے حاکم کو میں زندہ کر دیتا ہوں۔ لوگوں نے فوراً یہودی کو چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حاکم کو زندہ فرما دیا اور اس یہودی کو فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے یہودی، تجھے اس خدا کی قسم جس نے میری دعا سے مردہ زندہ فرمایا اور تجھے پھانسی سے بچایا، سچ سچ بتا، وہ دوسری روٹی کہاں ہے؟ یا نبی اللہ، خدا کی قسم، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، دوسری روٹی بالکل نہ تھی۔ پھر آپ نے اسے ساتھ لے کر آگے سفر
فرمایا۔ راستے میں 3 سونے کی اینٹیں نظر آئی، آپ نے انہیں اٹھا لیا۔ آپ نے یہودی کو فرمایا، اے یہودی، ایک اینٹ میری، ایک اینٹ تیری، اور تیسری اینٹ اس کی جس نے وہ تیری روٹی کھائی تھی۔ یا نبی اللہ، آپ یہ اینٹ مجھے ہی دے دیں، خدا کی قسم وہ تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ آپ نے اسے تینوں سونے کی اینٹیں دے کر فرمایا، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے۔ اچھا جاؤ اب تم آرام کرو، میرے ساتھ سفر کرنے کے قابل نہیں ہو۔ وہ یہودی سونے کی تینوں اینٹیں لے کر خوشی خوشی گھر جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی اینٹوں سمیت غرق کر دیا۔